آب کوثر سے وضو پہلے ہمیشہ کرنا، بعد میں تذکرہ آل نبی کا کرنا۔ آب کوثر سے وضو پہلے ہمیشہ کرنا، بعد میں تذکرہ آل نبی کا کرنا۔ اور ہم کو یہ درس دیا کرب و بلا کے بن میں، ہم کو یہ درس ملا کرب و بلا کے بن سے۔ شعر منادہ فرمائے کہ ہم کو یہ درس ملا کرب و بلا کے بن سے، صبر کے ساتھ ستم والوں کو رسوا کرنا، صبر کے ساتھ ستم والوں کو رسوا کرنا، اور خود بخود آپ کو مل جائے گا باغ جنت، خود بخود آپ کو مل جائے گا باغ جنت۔ آپ کا کام ہے احمد کا بتایا کرنا، خود بخود آپ کو مل جائے گا باغ جنت۔ آپ کا کام ہے احمد کا بتایا کرنا۔ اور عشق سجاد اگر دل میں نہیں شیخ تیرے، کہ عشق سجاد اگر دل میں نہیں شیخ تیرے، سر پٹکتا رہے بیکار ہے سجدہ کرنا، سر پٹکتا رہے بیکار ہے سجدہ کرنا۔ عشق سجاد اگر دل میں نہیں شیخ تیرے، سر پٹکتا رہے بیکار ہے سجدہ کرنا۔ اور ان کے گھر کیسے بھلا آئیں جناب زہرا، ان کے گھر کیسے بھلا آئیں جناب زہرا، جو نہیں جانتے شبیر پہ گریا کرنا۔ ان کے گھر کیسے بھلا آئیں جناب زہرا، جو نہیں جانتے شبیر پہ گریا کرنا۔ اور تم کو گر بی بی سکینہ کی دعا لینی ہے، تم کو گر بی بی سکینہ کی دعا لینی ہے، پرچم حضرت عباس اٹھایا کرنا۔ تم کو گر بی بی سکینہ کی دعا لینی ہے، پرچم حضرت عباس اٹھایا کرنا۔ تسبیح پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ تم کو گر بی بی سکینہ کی دعا لینی ہے، پرچم حضرت عباس اٹھایا کرنا۔ اور سوچ کر اور بھی بڑھ جاتا ہے سجدوں کا خلوص، سوچ کر اور بھی بڑھ جاتا ہے سجدوں کا خلوص۔ سیکھیے سید سجاد سے سجدہ کرنا، سیکھیے سید سجاد سے سجدہ کرنا۔ سوچ کر اور بھی بڑھ جاتا ہے سجدوں کا خلوص، سیکھیے سید سجاد سے سجدہ کرنا۔ میں بتاتا ہوں کہاں ملتی ہے عزت لے لو، میں بتاتا ہوں کہاں ملتی ہے عزت لے لو۔ کربلا دل میں قرآن و اہل بیت کی الفت لے کر، آؤ شبیر سے پروانہ جنت لے لو۔ میں بتاتا ہوں کہاں ملتی ہے عزت لے لو۔ میں بتاتا ہوں میرے رونے کا مقصد کیا ہے، میں بتاتا ہوں میرے رونے کا
कहते हैं कि हर मोड़ पे दुश्वारी है, जो ये कहते हैं कि हर मोड़ पे दुश्वारी है, इसका मतलब है खफा उनसे आजादारी। जो ये कहते हैं कि हर मोड़ पे दुश्वारी है, इसका मतलब है खफा उनसे आजादारी है, इसका मतलब है खफा उनसे आजादारी है। और जिक्रे मासूमे आलम से जो बेजारी है, जिक्रे मासूमे आलम से जो बेजारी है, ये पैगंबर से मोहब्बत नहीं गद्दारी है, ये पैगंबर से मोहब्बत नहीं गद्दारी है। और चंद रस्मों पे नहीं जीने खुदा की बुनियाद, चंद रस्मों पे नहीं जीने खुदा की बुनियाद, क्या करे कौम के जिस कौम की मत मारी है, क्या करे कौम के जिस कौम की मत मारी है। और आपका दिल है जिसे चाहे बनाए रहबर, आपका दिल है जिसे चाहे बनाए रहबर। मुझको तो इतरते महबूबे खुदा प्यारी है, मुझको तो इतरते महबूबे खुदा प्यारी है। और हुब्बे ज़हरा हो तो मेराज है मोमिन के लिए, हुब्बे ज़हरा हो तो मेराज है मोमिन के लिए। वरना अल्लाह का सजदा नहीं मक्कारी है, वरना अल्लाह का सजदा नहीं मक्कारी है। और जुल्म के जितने समुंदर थे वो सब सूख गए, जुल्म के जितने समुंदर थे वो सब सूख गए। चश्मे ज़हरा से मगर खून अभी जारी है, चश्मे ज़हरा से मगर खून अभी जारी है। और है मुसल्ला तेरा क्यों खाके शिफा से महरूम, है मुसल्ला तेरा क्यों खाके शिफा से महरूम। ऐ मुसलमान ये सजदा नहीं बेगारी है, ऐ मुसलमान ये सजदा नहीं बेगारी है। और मुझ पे हर हाल में ये तेरा करम है ज़हरा, मुझ पे हर हाल में ये तेरा करम है ज़हरा। इस गरीबी में जो बाकी मेरी खुददारी है, इस गरीबी में जो बाकी मेरी खुददारी है। और आजमाया हुआ नुस्खा है कई सदियों का, आजमाया हुआ नुस्खा है कई सदियों का। दर्द इसियां की दवा तेरी अज़ादारी है, दर्द इसियां की दवा तेरी अज़ादारी है। और उल्फते आले नबी है तो इताअत भी करो, उल्फते आले नबी है तो इताअत भी करो। वरना रिज़वान अमल क्या है अदाकारी है, वरना रिज़वान अमल क्या है अदाकारी है।
جس میں خدا وند عالم میدان محشر کی منظر کشی کر رہا ہے اور میدان محشر کا منظر کھینچتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم ندعو، وہ دن کہ کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے اور خداوند عالم ایک فیصلہ سنا رہا ہے میدان محشر کے حوالے سے کہ جب وہ دن آئے گا تو کسی کا حساب و کتاب اکیلے نہیں ہوگا، بلکہ ہدایت پانے والے کا حساب و کتاب ہدایت کرنے والے کے حساب و کتاب کے ساتھ ہوگا۔ جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے کس راستے کے اوپر چلتے ہوئے عمل انجام دیا، تو وہاں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ راستہ کون سا تھا اور اس راستے کا امام کیسا تھا، اور اسی منظر کو قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ اب آیت میں کل اناس بامامہم، یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں ایک امام نہیں ہوگا بلکہ ڈھیروں امام ہوں گے اور ان کے ڈھیروں ماننے والے ہوں گے۔ اور قدرت یہ بھی فیصلہ کر رہی ہے کہ صرف اور صرف امام بنا لینے سے انسان کی شفاعت اور انسان کی مغفرت نہیں ہونے والی، بلکہ امام بنانے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم صحیح امام بنا بھی رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے۔ ایک سوال پڑھتے محمد ایک منظر کشی کھینچی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے انسان کی اس دنیا میں آنے کے ساتھ جیسے ہی انسان اس دنیا میں آیا اور جہاں انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا وہیں ہدایت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اللہ نے کسی انسان کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، ایک ہادی کا انتظام نہیں، دو ہادیوں کا انتظام، ایک ظاہری ہادی اور ایک باطنی ہادی۔ ہر انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا دوہرا انتظام کیا، ایک ظاہری ہادی اور ایک باطنی ہادی۔ ظاہری ہادی کا نام ہے عقل، کہ جو ہمارے کاتے سر میں دماغ پایا جاتا ہے، کہ جسے عقل و فہم و شعور و ادراک کہا جاتا ہے، یہ ہمارا باطنی ہادی۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ اگر یہ باطنی ہادی ہوگا تو ظاہری ہادی کی ہدایت اثر کرے گی۔ اور کیجئے گا، یعنی ظاہری ہادی سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باطنی ہادی بھی پایا جائے، اور اگر وہ باطنی ہادی نہیں ہے تو نبی آیا ہو چاہے وہ امام آیا عقل مندوں کے لیے آیا ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ سب بات محمد ہدایت کا انتظام ہے، وہ عقلوں کی ہدایت کا انتظام، فکروں کی ہدایت کا انتظام، شعور کی ہدایت کا انتظام۔ تو قدرت نے اللہ نے ہر انسان کو عقل دی، اور اتنی اہم ہے یہ عقل، اتنی اہم ہے اور اتنی طاقت اور اتنا پاور ہے اس عقل کا کہ یہاں تک کہا گیا، اس میں کلام اٹھا کے دیکھیں گے اور معصومین کی حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اور قرآن کو قاعدے سے پڑھا جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عقل اللہ نے جو انسان کو عطا کی ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اگر اللہ کوئی ہادی نہ بھی بھیجتا، نبوت کا سلسلہ نہ بھی شروع ہوا ہوتا، امامت کا مرحلہ نہ بھی آتا، صرف عقل اگر انسان کے پاس ہو تو یہ تنہا عقل انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آئیے ادھر آ جائیں۔ ایک اور اس سے بہتر انداز۔ آپ اور کیجئے گا، یعنی عقل رکھنے کے بعد، یعنی اللہ نے عقل دے دیا، فہم و شعور و ادراک
انسان کو عطا کر دیا. اور جب عقل انسان کے پاس ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عذر نہیں پیش کر سکتا کہ میرے معبود تو نے کوئی ہادی نہیں بھیجا, تو نے کوئی نبی میرے پاس نہیں بھیجا, میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا, میرے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا. قدرت کہے گی نہیں آیا, عقل تو تھی نا, یہ عقل تو تمہیں ہماری طرف رہنمائی کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی, یہ تمہیں بتا رہی تھی کہ نہیں بتا رہی تھی کہ جب دنیا ہے تو کوئی بنانے والا بھی ہے. اور دیکھیے گا جب کوئی چیز عالم وجود میں آ رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی خلق کرنے والا بھی موجود ہے. بغیر بنانے والے کے کوئی شے عالم وجود میں نہیں آ سکتی. تو یہ عقل تمہاری رہنمائی کر رہی تھی. اب یہی وجہ ہے کہ یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے شروع ہوا, یہ اللہ پہ لازم نہیں تھا, واجب نہیں تھا کہ وہ انبیاء کا سلسلہ ہمارے لیے شروع کرے اور ہمارے ہر دور میں ایک نبی کو رکھے. یہ واجب نہیں تھا, یہ لازم نہیں تھا خدا پہ. اور اگر رکھا ہے خدا نے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے. یہ اس کا لطف و کرم ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ لطف و کرم ایک ایسی شے کا نام ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے انسان کے یہ لطف و کرم جاری رہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس شے کی, اس نعمت کی قدر کرے. اور کیجئے گا قدر ختم ہو جائے کہ اللہ سلسلہ بھی روک دے گا. اور کیجئے گا کیا جہاں تک لے کے آنا چاہتا تو بڑی ہے میں ایک سوال پڑھتے محمد سلسلہ جو شروع ہوا وہ اللہ پہ لازم نہیں تھا کہ وہ نبی کو بھیجے, وہ رسول کو بھیجے. نہیں, عقل کافی تھی انسان کی ہدایت. یہ علم کلام کی قریب بس بحث ہے, اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ عقل انسان کی, اس کا پاور کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں عقل کے بارے میں کہا گیا کہ جو انسان کا دماغ ہے, اس انسان کی عقل ہے, اس کے 100 درجے. کب سے دنیا خلق ہوئی؟ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لیجئے گا تو 14,000 سال سے انسانیت وجود میں ہے. 14,000 سال, اسے زیادہ نہیں. 14,000 سال سے زیادہ انسانیت کا وجود نہیں ہے. اگر جناب آدم پہلے اس وقت جوڑ لیجیے 14,000 سال 15,000 سال سے زیادہ نہیں بنے. یہ 14,000 سال سے انسانیت ہے. اس وقت سے لے کر کے آج تک دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کہاں سے کہاں ترقی کر گئی. آج آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان کی باتیں کر رہے ہیں, اپنی انگلی کے اشارے کے اوپر ساری دنیا کی معلومات اکٹھا کر لیتے. کہاں سے کہاں ترقی. اب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور کس منزل پہ آپ نے قدم رکھ دیا اور علم کتنا آگے بڑھ گیا. اور کیجئے گا تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ کاہے کی اپج ہے, یہ ہے انسان کی عقل کی. اور کیجئے گا جیسے جیسے عقل استعمال ہوتی گئی دنیا ترقی کرتی چلی گئی, آگے بڑھتی چلی گئی. یہ دنیا اگر ترقی کر رہی ہے تو اس کی بنیاد ہے انسان کی عقل. لیکن آج کے دور میں جو سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل کے 100 درجے ہیں تو اس 100 میں سے ابھی تک اس انسان نے صرف اور صرف 7 درجے یا 5 درجے تک عقل کا استعمال کیا ہے. اس سے زیادہ استعمال ابھی تک عقل کا نہیں ہوا. 5 درجے یا 7 درجے, اس سے زیادہ آئنسٹائن کے بارے میں کہتے ہیں سب سے زیادہ عقل کا استعمال اس نے کیا, سب سے زیادہ. یعنی ابھی 10 تک بھی نہیں پہنچا ہے معاملہ. آپ سوچنے والی بات ہے, جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر اس کو میں آپ کے ذہنوں میں منتقل کر سکا, 10 تک بھی عقل کا استعمال, 10 درجے تک بھی عقل کا استعمال نہیں پہنچا ہے. اور دنیا کتنی ترقی کر گئی اور کہاں سے کہاں چلی گئی. غور کیجیے گا میں کیا کروں, ہے کہ نہیں. اب وہ ایک بٹن اور ایک انگلی کے اشارے سے پوری کائنات کو تباہ کر سکتا ہے. انسان اتنا طاقتور بن گیا کہ اگر ایک انگلی کا اشارہ, ایک بٹن دب جائے تو ایک ملک, ایک شہر اور ایک ایریا برباد ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. سارے ممالک اگر اپنے نیوکلیئر پاور کا استعمال کر لیں تو یہ جو 7 ارب انسان دنیا میں ہے, یہ جو حیات کا وجود ہے, یہ ختم ہو جائے. اتنا پاور. اور کیجئے گا کتنی عقل کے استعمال پہ, 5 سے لے کر کے 7 درجے عقل کے استعمال پہ انسان یہاں تک پہنچا ہے. اور کیجئے گا اب آپ تصور کیجئے کہ کوئی اگر ایسا ہو کہ جو 100% عقل کا
کرتا ہے منفی چیزوں میں زیادہ، تعمیری کام میں عقل کا استعمال کم ہوتا ہے، خرافات میں زیادہ. اور یہ المیہ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہنے کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال جو ہے، اور یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ کی نعمت ہے. جب اللہ کی نعمت ہے تو حساب کتاب بھی نعمتی کا دینا ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تم سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے، پوچھا جائے گا. غور کیجیے گا، اب جیسی جس لیول کی نعمت ہوگی اتنا ہی بڑا حساب و کتاب بھی ہوگا. جس لیول کی نعمت ہوگی اسی اعتبار سے سوال بھی کیا جائے گا کہ تم نے ہماری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا، تم نے ہماری نعمتوں کے ساتھ. اچھا یہ آیت جب نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اب ایک سوال ہے، اب تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر ان سے سوال کیا، ان کے ایک مشہور شاگرد. اور کیجیے گا کہ مولا یہ بتائیے